معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، حاضرین مجمع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المدین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، بلا تمہید و تاخیر میں رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان المبارک کی کچھ فضیلتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک اور 5 خاص چیزیں کہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کے عوض میں روزہ رکھنے کی وجہ کر اسے وہ کون سی 5 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جسے رب تبارک و تعالی نے ان روزے دار بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات، آپ یہ بغور ملاحظہ فرما لیں کہ یہ رمضان المبارک کیسا مہینہ ہے کہ نبی اکرم فخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 5 ایسی چیزوں کو عطا کی گئی، 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں ملی۔ یہ 5 خاص وہ چیزیں ہیں، خاص چیزیں دیکھیں کہ جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ سنو، جو ملنے والی ہے ہمیں، جو چیزیں ہمیں مل رہی ہے، آپ غور سے سماعت کر لیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ عز و جل اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو خدا وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم اپنے اس محبوب بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت فرمائے، جس کی طرف اپنی نظر خاص فرماتا ہے، اس کی طرف ذرا غور کریں کہ اسے کبھی رب ذوالجلال عذاب نہ دے گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ کی بو اللہ کریم کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ، مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ کیا بات ہے روزے داروں کی، کیا بات ہے ان روزے داروں کی، سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن بھر آدمی کوئی پیش نہیں کر سکتا، کوئی منظر نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے کچھ بدبو ہوتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں فلاں کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میرے پیارے وہ بدبو نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ میرے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اب اس بندے کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس بندے کے منہ سے جو ہے مشک سے بھی بہتر خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کریں تیسری فضیلت
تو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، تیسری فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے دن رات دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو بندہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور دن بھر پیاس کی شدت کو، بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، گرمی کی شدتوں کو برداشت کرتا ہے، تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ان بندوں کے لیے دن رات دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اے خوش نصیب روزہ دار مسلمانوں، ذرا تم غور کرو، آج ہم کسی نیک شخص کو دیکھتے یا کسی عالم دین کو دیکھتے ہیں، کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں، یاد کے چوغا پہنے کسی بابا کو دیکھتے ہیں، تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم دعائیں کرائیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ تم دعا کراؤ اللہ کے نیک بندوں سے، مگر پیارے ذرا غور کرنا کہ روزے داروں کے وارے نیارے تو دیکھو کہ روزہ دار روزہ رکھے تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک فرشتے اس بندے مومن کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی فضیلت آپ سماعت کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم جنت کو حکم فرماتا ہے۔ اللہ غور کرو مسلمانوں، اے روزے دارو تم غور کرو، اللہ رب العزت جنت کو حکم فرماتا، اللہ تم رمضان کی تیاری کر لو، پھر دیکھو تمہارے لیے جنت میں تیاریاں ہو رہی ہے، کیسی تیاری جنت میں تیرے لیے کی جا رہی ہے۔ اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا۔ کیا فرماتا اللہ؟ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر آ کر، میرے گھر اور کرم میں آ کر راحت پائیں گے۔ حضرات آپ ذرا غور کریں کہ اللہ عز و جل ان روزے داروں کے لیے کیسی بشارتیں دے رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں آ کر، میرے گھر اور کرم میں آ کر راحت پائیں گے۔ گویا رمضان کے روزے داروں کے لیے، رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرات جنت کی آراستہ کی جا رہی ہے، جنت اس بندے کے لیے آراستہ ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو جو اللہ کے قریب ہو جائے، جسے اللہ اپنے قریب فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب فرمایا تھا کہ مولا ہم تیرے قریب ہیں، کیا مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب کوئی ہے کہ بندہ تجھ سے کلام کر لے؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ سنو، ارے تو میرے قریب ہے لیکن 70 فاصلوں کے قریب ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ روزے دار وہ ہے کہ جب روزہ رہتا ہے اور جب روزہ کھولنے کے قریب افطار کرنے کے قریب آتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جایا کرتا ہوں، وہ میرے قریب ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی بخشش کیا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت جو ہے میرے فضل و کرم میں ہوتا ہے اور میرے ذمہ ہوتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ تو حضرات روزے داروں کی وہ فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب آپ حضرات آخری اور 5ویں فضیلت سماعت کر لیں۔
اور پانچویں فضیلت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، میں کہوں گا مسلمانوں آپ غور کرو، یہ خاص باتیں ہیں، غور سے سنیے گا تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں سبحان اللہ، آپ مسلمانوں غور کرو، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نے، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے، اسے جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے مزدوری عطا کر دی جاتی ہے۔ مزدوری ملنے کی رات، انعام و اکرام ملنے کی رات، جو کہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ حضرات، آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اگر میری باتیں آپ کے اگر ذہن کے حاشیے تک پہنچے تو آپ کسی کے نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ ضرور میرے اس چینل کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ حضرات ثواب کی نیت سے ضرور آگے بڑھائیں، اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ بڑھانا کسی کے ذہن میں ایک باتیں آ گئی تو یقیناً اگر ان کی زندگی سنور گئی تو ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا بہترین ایک ذریعہ ہوگا۔ میں انہی چند جملوں کے ساتھ یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔